فوٹو لے رہا جو فوٹو لے رہا ہے وہ کون ہے؟ ہاں بھائی کوئی ذمہ دار ہے تو اس سے آ جائے گا وہ کل درس ہوا تھا کیا ہوا تھا سوال کیا شروع کریں الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون وقال قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. محترم سامعین، ہم نے آپ حضرات کے سامنے آج قرآن پاک کی 3 آیتیں 2 سورتوں سے پڑھی ہے. ایک آیت تو سورۃ المائدہ کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. یہ پہلی آیت ہے. دوسری دو آیتیں اور میں نے پڑھی ہیں، وہ سورۃ بنی اسرائیل 15ویں پارے کی ہیں. قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحویلا اولئک الذین يدعون يبتغون الى ربهم الوسیلۃ ایھم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محظورا. یہ 2 آیتیں ہیں جو سورۃ بنی اسرائیل کی ہیں، اور آج انہی 3 آیتوں پر ہم گفتگو کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. پہلی آیت سورۃ المائدہ کی بہت ہی ضروری ہے سمجھنا، اور جو اس کا معنی اور مطلب کتاب و سنت کی روشنی میں آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں اس پر ذرا غور کریں، چونکہ اس آیت تقریباً ہمارے بہت سارے بھائیوں کو یاد ہوگی، لیکن اس کا کوئی غلط معنی ان کے ذہنوں میں بتایا گیا ہے. آیت کی صحیح تفسیر، آیت کا صحیح معنی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس کو یاد رکھنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. رب العالمین نے اپنی اس آیت کے ذریعے ایمان والوں کو پکارا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یہاں ایک چیز یاد رکھیے گا، جب قرآن پاک میں کہیں یا ایھا الذین آمنوا آئے تو مسلمانوں کو خوب غور سے سننا چاہیے، خوب توجہ کے ساتھ سننا چاہیے. کیوں؟ اللہ رب العالمین نے صرف ایمان والوں کو پکارا ہے. تو اب 2 شکل ہے، یا تو مسلمانوں کو کسی بہت بڑی چیز کا حکم دیتا ہوگا، یا کسی نہایت خطرناک برائی سے منع کرتا ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اللہ نے حکم کیا دیا؟ 3 چیزوں کا حکم دیا. اللہ رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے 3 چیزوں کا حکم دیا، ان کو یاد رکھو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، نمبر 1. وابتغوا الیہ الوسیلۃ، نمبر 2. وجاہدوا فی سبیلہ، نمبر 3. 3 چیزوں کو حکم دیا. پہلا حکم کیا ہے؟
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. نمبر 2 اللہ نے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلۃ. نمبر 3 وجاہدوا فی سبیلہ. 3 چیزوں کا حکم اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دے رہا ہے. اب وہ تینوں چیزیں سمجھنے کی ہیں. نمبر 1 سب سے پہلا حکم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. ایمان والو تم اللہ تعالی سے ڈرو. پہلا حکم تقوی اللہ کا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. ایمان والو تم اللہ تعالی سے ڈرو. تقوی اللہ کا حکم دیا. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی اللہ کا کیا معنی ہے وہ سمجھنا ہے ہم کو اور آپ کو. تقوی اللہ، تقوی کے معنی آتے ہیں بچنا. تقوی کے معنی بچنا، پرہیز کرنا. بچنا سمجھتے ہو نا؟ ڈاکٹر کے یہاں گئے تم، ڈاکٹر نے تم نے بتایا بہت بخار آ رہا ہے، 3 دن سے بخار نہیں اتر رہا ہے. کبھی جانا ہوا ہے ڈاکٹر کے یہاں؟ بخار. ڈاکٹر نے ایک ایکسرا یہ کیا وہ کیا تو کہا کہ ذرا منہ کھولو. تو جب منہ کھولا اس نے ایک لکڑی ڈال کر کے دبایا تو کہا ہاں بیماری کا پتہ چل گیا. کیوں؟ تم نے کوئی ٹھنڈی چیز کھائی، آئس کریم کھائی، جس کی وجہ سے تمہارا گلا پک گیا ہے اور اسی وجہ سے تمہیں بخار آ رہا ہے. اب دوا دے گا بخار کی نہیں، دوا دے گا اس کے صحیح کرنے کی. کیوں؟ آٹومیٹک ختم ہو جائے گا. یہی کرتے ہیں سب لوگ نا بھائی. اب ڈاکٹر دوا دیتا ہے، کہتا بھائی یہ 3 دوائیں ہیں، 2 ایک ٹیبلٹ صبح شام کھانا ہے. پھر کیا کہتا ہے آخر میں؟ دیکھو ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کرنا. ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کرنا. آئس کریم نہیں کھانا، برف نہیں پینا، ٹھنڈی بیپسی میرنڈا نہیں پینا. ان چیزوں سے بچنا ہے. اسی بچنے کو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ پرہیز کرنا. تو تقوی کے معنی آتے ہیں پرہیز کرنے کی. کیا؟ پرہیز کرنا. جیسے آپ کا گلا پک گیا ہے تو ڈاکٹر نے کہا ٹھنڈی چیز دوا کھاؤ، ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کرو. اب تقوی اللہ کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے تم پرہیز کرو. کیا مطلب؟ ان تمام چیزوں سے پرہیز کرو جو تمہارے دین اور آخرت کو نقصان پہنچانے والی. آئی بات سمجھیں؟ تقوی کا معنی کیا ہوا؟ پرہیز کرنا اور بچنا. جیسے ڈاکٹر نے کہا آئس کریم سے بچنا. کیوں؟ آئس کریم سے پرہیز کرو چونکہ آئس کریم نقصان پہنچائے. اب شریعت کے اصطلاح میں تقوی کہتے ہیں ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا جو چیزیں آپ کے دین کو نقصان پہنچائیں، آپ کی آخرت کو نقصان پہنچائیں، آپ کو جہنم جیسے خطرناک چیز میں ڈھکیل دیں. ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنے کا نام کیا ہے؟ تقوی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرو. اسی لیے ہم نے کہا تقوی کے معنی آتا ہے بچنے کے. کس کے؟ پرہیز کرنے اور بچنے. اور سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچنے کا نام تقوی ہے. آئی بات سمجھنے؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا نام کیا ہے؟ تقوی ہے.
اب اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی دو طرح سے ہوتی ہے. اللہ کی نافرمانی سے بچنا کیا ہے؟ تقویٰ ہے. اور نافرمانی سے بچنا دو طرح سے ہوتا ہے. نمبر ایک، جن چیزوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اگر آپ ان کو نہیں کریں گے تو اللہ ناراض ہوگا. آ رہی بات سمجھ میں نا؟ جن چیزوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اگر آپ اس کو نہیں کریں گے تو اللہ آپ سے ناراض ہوگا. آئی بات سمجھ میں نا؟ دیکھو، اللہ نے رکھنے کا حکم دیا، روزہ نہیں رکھیں گے تو اللہ ناراض ہوگا. اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا. اللہ نے ماں باپ کی فرما برداری کا حکم دیا ہے، اگر ماں باپ کی فرما برداری نہیں کریں گے، ستائیں گے تو اللہ ہم سے ناراض ہوگا. تو التقویٰ اصل میں نام ہے اللہ کی ناراضگی سے بچنا، پرہیز کرنا. اس کا نام کیا ہے؟ تقویٰ. اب اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے دو طریقے ہیں. نمبر ایک، جن چیزوں کے کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے ان چیزوں کو نہیں کریں گے تو اللہ ہم سے ناراض. آپ لوگ ذرا بتائیں، کیوں؟ کیا چوری کیا؟ سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اللہ ابلیس سے ناراض. کتنا سجدہ کیا؟ 34 سجدے کو کب انکار کرتا ہے؟ عشاء کی نماز. کتنی رکعت پڑھتے ہو؟ 17. تو سجدے کتنے ہو گئے؟ 34 سجدے کا انکار بے نمازی صرف عشاء کے وقت کرتا ہے. ابلیس ایک سجدہ نہ کیا، اللہ ناراض. اور ہم 34 سجدہ ایک وقت میں نہ کریں گے تو اللہ ہم سے خوش رہے گا؟ سوچو ذرا سا. تو اللہ کی ناراضگی کے دو طریقے کیا ہے؟ ادا نہ کرنا. نمبر 2، جس چیزوں سے اللہ نے منع کیا اگر آپ اس کو کریں گے تب اللہ ناراض ہوگا. آ رہی بات سمجھے نا؟ پہلا کیا تھا؟ جس چیز کا حکم دیا اگر نہیں کریں گے تب ناراض. اور دوسری شکل کیا ہے؟ جن چیزوں سے اللہ نے منع کر دیا اگر آپ اس کو کریں گے تو اللہ آپ سے ناراض ہوگا. اللہ نے شراب سے منع کر دیا، شراب نہیں پینا. اب شراب پیو گے تو اللہ ناراض. اللہ نے شرک کرنے سے منع کیا، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا. اب ہم شرک کریں گے تو اللہ ہم سے ناراض ہوگا. اللہ تعالیٰ آدم سے کیوں ناراض ہوا؟ اللہ نے آدم کو جنت سے نکالا نا. کیا کیا؟ اب اللہ نے جس
چیز سے منع کیا تھا آدم نے اس کو کر لیا. اللہ ناراض ہو گیا. ابلیس سے بھی ناراض ہوا اور آدم سے. لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ جب اللہ کی نافرمانی کی تو آدم نے فوراً توبہ کیا, احساس ہوا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ راضی ہو گئے تھے, اللہ راضی ہو گیا. تو رمضان کے پہلے ہم نے جتنے برائیاں کی ہیں اور جتنی نمازیں چھوڑی ہیں, اگر ہم صدق کے دل سے توبہ کر لیں گے تو اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے گا. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ دو چیزیں ہیں اللہ تعالی سے بچنے. تقوی اللہ کا معنی آپ کے سمجھ میں آ گیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے مومنو اللہ تعالی سے ڈرو. ٹھیک ہے نا؟ اس آیت میں کتنی چیزوں کا حکم دیا اللہ نے؟ 3. پہلی چیز سمجھ میں آ گئی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, تقوی اللہ. نمبر 2, وابتغوا الیہ الوسیلۃ. دوسری چیز جس کا اللہ نے حکم دیا وہ کیا ہے؟ وابتغوا الیہ الوسیلۃ. اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو. آئی بات سمجھ میں؟ اللہ تعالی کا تقرب, اللہ کی راضی, اللہ کو راضی اور اللہ تعالی کو خوش کرنے کے لیے کیا ڈھونڈو؟ وسیلہ ڈھونڈو. آئی بات سمجھ میں؟ دوسرا حکم ہے وسیلے کا. کس کا حکم ہے؟ وسیلے کا. اور کیا حکم ہے؟ اللہ تم سے راضی کیسے ہو جائے اس کو ڈھونڈو. کس چیز سے اللہ تم سے خوش ہو جائے, کون سا طریقہ اختیار کرو کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے, اس کو تم ڈھونڈو. اس کو کیا کرو؟ ڈھونڈو. اب 2 لفظ ہے دوستو, ایک ہے ابتغاء, کیا ہے؟ وابتغوا. ایک ہے ابتغاء اور دوسرا کیا ہے؟ وسیلہ. کیا؟ وسیلہ. ابتغاء کے معنی آتے ہیں خواہش کرنا, چاہنا, ڈھونڈنا. آئی بات سمجھ میں؟ کسی چیز کو چاہنا, کسی چیز کو ڈھونڈنا. عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ابتغاء. ٹھیک ہے نا؟ ابتغاء مرضات اللہ. آئی بات سمجھ میں؟ اور دوسرا لفظ ہے وسیلہ. وسیلہ کے کیا معنی آتے ہیں وہ سمجھنا ہے. وسیلہ کے کیا معنی آتے ہیں؟ اللہ ہمیں وسیلہ ڈھونڈنے کا حکم دے رہا. وسیلہ ڈھونڈو. بغیر وسیلے کے اللہ تعالی کو راضی نہیں کر سکتے. اب وسیلہ ڈھونڈو, وسیلہ ڈھونڈو. تو اللہ تعالی کو راضی کرنے کا وسیلہ ڈھونڈو. وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ ذرا اچھی طرح سے سمجھنا. شریعت کے اصطلاح میں وہ عمل, وہ چیز, یا اردو سے میں سمجھو, وسیلہ کہتے ہیں کسی چیز کو حاصل کرنے, کسی کے قریب پہنچنے کے لیے جو راستہ اختیار کریں گے اسی کو کہا جاتا ہے وسیلہ. آئی بات سمجھ میں؟ مثلا ہم یہاں بیٹھے ہیں اور آدمی کہاں تک بیٹھے ہیں؟ آدھا کلومیٹر ہے کہ نہیں؟ آخری اسٹیج کتنی دور ہے؟ آدھا کلومیٹر ہے. اب ہمیں ضرورت ہے کہ میں اپنی بات وہاں تک پہنچاؤں. آئی بات سمجھ میں؟ میں اللہ کا یہ پیغام آخر تک پہنچاؤں جہاں تک لوگ خیمے میں نظر آ رہے ہیں. لیکن پہنچاؤں کیسے؟ اب میں یہاں سے چلاؤں تو وہاں تک آواز جاتی نہیں.
نہیں سننے میں آ رہا ہے آپ لوگ ایسے کرتے ہیں؟ ہاں؟ اب یہاں سے وہاں اتنے آدمیوں تک پہنچاتے 3 دن لگ جائیں گے، اور ہم چاہتے ایک ہی مرتبہ میں سب کو اللہ کا پیغام پہنچا دیں۔ آپ اپنی بات وہاں تک پہنچانے کے لیے، یا یوں سمجھو اپنی بات ان کے کانوں کے قریب کرنے کے لیے ہم لاؤڈ اسپیکر کو استعمال کرتے ہیں، اسی کو کہا جاتا ہے وسیلہ۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس کو کیا کہا گیا؟ وسیلہ۔ ہم اپنی آواز کو سب کے کانوں کے قریب تک کیسے پہنچائیں؟ ہم اپنی آواز ہر ایک کے کانوں تک پہنچانے کے لیے جو طریقہ اور اسباب، جو چیز اپنائیں گے اسی کو کہا جاتا ہے وسیلہ۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب شریعت کے اصطلاح میں، یہ تو اردو میں کہتے ہیں، شریعت کے اصطلاح میں اسلام میں وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ اچھی طرح سے سنو، اللہ کو راضی کرنے، کس کو؟ اللہ کو راضی کرنے، اللہ کے قریب پہنچنے، اللہ کا تقرب ملنے کے لیے جو اعمال اور نیکیاں کرتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے وسیلہ۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس کو اس طرح سے سمجھو، نبی علیہ السلام کے ایک خادم تھے، اللہ کے رسول کے کیا تھے؟ خادم۔ اللہ کے رسول کی بڑی خدمت کرتے تھے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے یہ خادم بے انتہا آپ کی خدمت کرتی تھی۔ نبی علیہ السلام کہیں جا رہے ہیں، یہ آپ کے ساتھ ساتھ چلے جاتے ہیں۔ آپ کہیں لیٹنا پڑاؤ ڈالنا چاہتے ہیں، زمین کو ہموار کیے، آپ کا بستر لگا کر کے بچھا دیا تاکہ آپ آرام کریں۔ آپ کو استنجا کی ضرورت ہے، پانی لا کے رکھتے۔ یہاں تک کہ آپ اپنے گھر میں چلے جاتے تھے تو یہ آپ کے دروازے، دہلیز اور چوکھٹ پر بیٹھے رہتے تھے کہ اللہ کے رسول جب نکلیں گے تو آپ کی جوتی سیدھی کروں گا۔ اللہ اکبر، یہ ان کا عمل تھا۔ ایک دن نبی علیہ السلام نے پوچھا، سل تمہیں کوئی ضرورت ہو تو بولو۔ اللہ رسول بس ہمیں نہیں کچھ چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ گھر میں کھانے پینے کی، کپڑے کی، رہنے سہنے کی کوئی حاجت ہے، بیچارہ 24 گھنٹے یہاں رہتا ہے ہمارے ساتھ، تو اس کا پورا کر دیا جائے۔ آپ کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا بھائی کچھ ضرورت تو ہوگی؟ نہیں، اللہ رسول کچھ نہیں چاہیے۔ آپ خاموش ہو۔ دوسری مرتبہ پھر آپ نے پوچھا، بیٹے کوئی ضرورت ہے تو بولو۔ اللہ رسول کچھ نہیں چاہیے۔ تیسری مرتبہ پوچھا، ارے بیٹے کچھ تو انسان کو ضرورت ہوتی ہے، کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ، کوئی پریشانی ہو بتاؤ۔ اللہ کے رسول نہیں، تینوں مرتبہ انکار کیا۔ چوتھی مرتبہ آپ نے پوچھا، بار بار پوچھا، تو کہنے کہ اچھا اللہ رسول میں سوچ لوں گا پھر آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہم کو چاہیے۔ دیکھا آپ نے، ہم وسیلہ کا معنی بتانا چاہتے۔ وسیلہ کس کو کہتے ہیں شریعت میں؟ وہ اعمال اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کا تقرب، اللہ کی بنائی ہوئی جنت کو حاصل کرنے اور اللہ کے قریب پہنچنے کے لیے جو اعمال ہم کرتے ہیں انہی اعمال کو کیا کہا جاتا ہے؟ وسیلہ۔ کہنے کہ اللہ کے رسول میں سوچ کر بتاؤں گا، اور فرمایا جاؤ سوچو۔ خوب سوچتے رہے، ایک دن سوچا، 2 دن سوچا، کئی روز سوچتے رہے۔ اب یہ انتظار کرنے اللہ رسول اب پوچھیں کہ کیا چاہیے، تو میں نے سوچ رکھا فوراً جواب دوں گا، ہمیں یہ چاہیے۔ لیکن ایک عرصہ گزر گیا، اللہ رسول نے پوچھا ہی نہیں، اور یہ روزانہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول پوچھیں کہ کیا چاہیے تو میں فوراً جواب دوں گا، ہمیں یہ چاہیے۔ کہتے ہیں ایک دن اللہ کے رسول نے پوچھا ایک عرصے کے بعد، بیٹے کیا چاہیے؟
سوچ لیا اللہ رسول میں نے سوچ لیا ہمیں کیا چاہیے. کیا چاہیے؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ. ہم نے سوچ لیا. کیا سوچا؟ ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ مجھے ایک ہی چیز چاہیے. وہ کیا ہے؟ جیسے دنیا میں آپ کے ساتھ خدمت کر رہا ہوں, آپ کے ساتھ رہ کے آپ کی خدمت کر رہا ہوں, ایسے ہی اللہ ہمیں آپ کی خدمت کے لیے آپ کے ساتھ جنت میں داخل کر دے. بس اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے. اب غیر ذالک, ارے اس کے علاوہ کچھ نہیں, اللہ رسول کچھ نہیں. آپ نے فرمایا اچھا اب تم جنت میں, وہ بھی کس جنت میں؟ نبی کے ساتھ جنت میں. بہت بڑی چیز مانگی. جنت, صرف جنت نہیں مانگی بلکہ جنت بھی کون؟ سب سے اعلیٰ درجے کی جنت کس کی ہوگی؟ اللہ اکبر. تو خادم بھی کہتا ہے ہم اسی جنت میں آپ کے ساتھ رہیں. اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ اب ذرا سنو, وسیلہ کا معنی سمجھو. آپ نے فرمایا فَإِنِّي عَلَيَّ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. اچھا اگر تم میرے ساتھ میری جنت میں رہنا چاہتے ہو تو میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں, وہی عمل کرو گے تو اس عمل کی برکت سے میرے ساتھ جنت میں جاؤ گے. دیکھا دوستو, وہ عمل کیا ہے؟ اسی کو وسیلہ کہتے ہیں نا. اللہ جنت میں جانا ہے اور رسول اللہ کی جنت میں ہم کو رہنا ہے. اللہ کے رسول نے وہاں پہنچنے کا ایک وسیلہ بتایا, ایک عمل بتایا. وہ کیا ہے؟ خوب کثرت سے نفل نماز پڑھو تو تمہارا یہ عمل جنت میں ہمارے ساتھ پہنچا دے گا. اس کو کیا کہا جاتا ہے دوستو؟ وسیلہ. اسی لیے وسیلہ جو ہے وہ, پھر سمجھو آپ, وسیلہ کہتے ہیں ان اعمال کو, ان نیکیوں کو, سمجھ گئے نا, جن کے ذریعے انسان اللہ کو راضی کر لے, جن کے ذریعے انسان اللہ کے قریب ہو جائے, جس کے ذریعے انسان اللہ تعالی کو خوش کر لے. یہ ہے وسیلہ. وابتغوا الیہ الوسیلۃ. اور یہ ماہ رمضان کا جو روزہ ہے یہ بھی ایک وسیلہ ہے. کیا ہے دوستو؟ یہ رمضان کا روزہ بھی کیا ہے؟ وسیلہ ہے. حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر اور فرمایا سارے مجاہدین نام لکھائے جن کو جہاد میں جانا ہے. سینکڑوں کی تعداد میں مجاہدین صحابہ نے نام لکھا دیا. ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں نے بھی لکھایا, لیکن جہاد میں جانے کے پہلے کہتے میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ ادعو اللہ لی بالشہادت. اے اللہ کے رسول مجھے جنت میں جانے کا بڑا شوق ہے اور شہید سب سے پہلے جنت میں جائے گا, اسی لیے دعا کر دیں میں جس جہاد میں جا رہا ہوں ادعو اللہ لی بالشہادت, آپ دعا کر دیجئے کہ مجھے شہادت پہلے ہی دن نصیب ہو جائے تاکہ لوٹ کے نہ آئے, سیدھے کہاں چلے جائیں؟ جنت میں. یا رسول اللہ ادعو اللہ لی بالشہادت. اللہ کے رسول نے فرمایا تم شہادت چاہتے ہو؟ ہاں. اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا اور فرمایا اللہم سلمہم وغنمہم. اے اللہ یہ ابو امامہ شہادت چاہتا ہے اور اس کے جتنے ساتھی جا رہے ہیں کسی کو شہید نہیں بنانا. اللہ اکبر. کسی کو شہادت نصیب نہیں کرنا. اللہم سلمہم وغنمہم. بلکہ جتنے لوگ ہر ایک دیکھا آپ نے, اس کو وسیلہ کہا جاتا ہے. حضرت ابو امامہ واپس آ گئے, کہتے ہیں میں تو جنت میں جانا چاہتا تھا, شہادت چاہتا تھا, اور اللہ کے رسول نے ایسی دعا کر دے دی کہ تو شہادت نصیب ہی نہیں ہوگی.
کیوں؟ اللہ کے رسول نے کہا اللہ کسی کو زخم بھی نہ پہنچے، مال غنیمت دے کر کے صحیح سالم واپس کر دینا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں 2-4 دن گزرے، پھر میں گیا، سلام کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ ادعو اللہ لی بالشہادت، آپ ذرا دعا کر دے کہ اللہ مجھے شہادت نصیب کر دے۔ اللہ رسول نے فرمایا اللہم سلمہم وغنمہم، اے اللہ یہ جتنوں کو ہم جہاد میں بھیج رہے ہیں سب کو صحیح سالم واپس مال غنیمت دے کر کے لوٹا دینا، کسی کو شہادت نہ ملے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں پھر خاموش رہا کچھ دن، پھر آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ ادعو اللہ لی بالشہادت، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں کہ اللہ مجھے شہید بنا دے، شہادت نصیب ہو جائے۔ دعا کریں، گھر لوٹ کر کے نہ آئے، شہادت کا جام نوش کر کے جنت میں وہیں سے چلے جائیں، ہماری یہ دلی تمنا ہے۔ اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ اللہم سلمہم وغنمہم، اے اللہ یہ جتنوں کو ہم بھیج رہے ہیں ابو امامہ کے ساتھ سب کو صحیح سالم مال غنیمت دے کر کے گھر واپس لوٹا دینا۔ اللہ اکبر۔ کتنی مرتبہ ہوا؟ 3۔ آپ 4تھی مرتبہ پھر گئے، ابو امامہ یا رسول اللہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اللہ اکبر، آپ کو کیا ہو گیا؟ میری دعا میری فریاد نہیں سنتے؟ کیا ہے ابو امامہ؟ میں لگاتار مسلسل اتنے دن سے آپ کے پاس آتا ہوں اور کہتا ہوں یا رسول اللہ میں جس جہاد میں جا رہا ہوں آپ دعا کرتے ہیں اللہ پہلے ہی دن مجھے شہادت نصیب کر دے، ہمیں لوٹا کر کے نہ لائے، اور آپ تینوں دن 3 مرتبہ اپیل کی اور آج تک آپ نے برابر ہماری مخالفت کی۔ میں کہتا ہوں شہادت ہمیں نصیب ہو، آپ کہتے ہیں اللہ ان کو شہادت نصیب نہیں کرنا، مال غنیمت دے کر کے سب کو واپس لوٹا دینا۔ اچھا اللہ کے رسول اب ایسا کریں، اگر آپ شہادت ہمارے لیے پسند نہیں کرتے تو مین مقصد تو جنت ہے، میرا مقصد یہ تھا کہ یہ دنیا میں کیا رکھا ہے، پہلی ہی مرتبہ جہاد میں گئے، کافروں نے شہید کیا، پہلے ہی دن میدان جنگ سے جنت میں پہنچ جاتا، یہ میری خواہش تھی۔ اگر آپ یہ نہیں پسند کرتے تو مرنی بے عمل، اب ذرا غور سے سنو، مرلی بے عمل ادخل بہی الجنہ، تو آپ ایسا کریں شہادت کے علاوہ کوئی ایسا عمل مجھے بتا دے میں وہ عمل کروں اور اسی عمل کی برکت سے مجھے اللہ جنت میں داخل کر دے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ علیک بالصوم، کیا فرمایا؟ علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ۔ اے ابو امامہ اگر تم شہادت کے ذریعے جنت میں جانا چاہتے تھے تو اس سے بڑا عمل تمہیں میں بتا دیتا ہوں، تم کثرت سے روزہ رکھو، روزہ کے برابر کوئی دوسرا عمل نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیو تو یہ روزہ کیا ہے ہمارے لیے؟ جنت میں جانے کا وسیلہ۔ 2 چیزیں ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اے ایمان والو تم تقوی اپنے اندر پیدا کرو، پرہیزگار بن جاؤ اور اللہ کو راضی کرنے اور اللہ کے قریب پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو۔ باقی انشاءاللہ کل اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ 3 چیزوں میں سے 2 گزر گئی ہیں اور ایک تیسری چیز ہے، اس کا تذکرہ کل انشاءاللہ۔ کل بیٹا ذرا میں جاؤں گا، سلیم بھائی عبد الحمید کی حاضر، چلو میں تو کل وہاں کر کے وہاں گئے کل کوئی